بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقب وائس کے معزز ناظرین، اسلامی تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے غمناک واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اسی طرح جنتی نوجوانوں کے سردار اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت المناک اور اشکبار ہے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی، لیکن شہزادے حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کا گھناؤنا منصوبہ کس نے بنایا؟ پھر زہر دینے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا؟ اسی دردناک موضوع پر بات کریں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عاقب وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آنگن میں شہزادے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ظہور پر نور ہوا۔ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں کچھ عطا فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا، پیارے ابا جان، ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے لخت جگر کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ والد گرامی مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد کے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کرنے پر جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان سب نے حضرت حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک پیش آیا۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے بخوشی بیعت کر لی۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تم کو کہوں کہ جنگ کرو تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کرتے ہوئے تخت و حکومت چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے جو تاریخ ساز صلح کی وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے جو بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشت جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو قے آتی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کر خارج ہوتیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ اشت بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشت کی حیلہ سازی کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ مولا علی علیہ السلام نے اشت سے چاہا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے، لیکن اشت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو اپنے بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور مولا علی علیہ السلام کو ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنی بیٹی جودہ کا رشتہ تجویز کیا۔ دوستو، جودہ کا امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا منظر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور چہرہ مبارک پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے تسکین دل کی خاطر عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلق کو دیکھتا ہوں کہ جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش آنے والے واقعات، کوفیوں کی بدسلوکی اور وعدہ خلافیوں کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ خود سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ امام حسن علیہ السلام تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشت نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنے انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشت سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نکاح
مولا علی علیہ السلام نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودھا میں سے آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشرف جلد 3 صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جودھا نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 بیٹے اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ ہرا سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودھا نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو شوہر کو زہر دینے والی عورت کے بچے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودھا کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودھا کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودھا کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی شدید محبت اور ان پاک ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔